یس ویورس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں تھوڑا سا میں نے ایک ٹاپک کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس بارے میں ویڈیو بناؤں گا۔ ہمارے جو سیانے، جن کو ہم نام نہاد سیانے بولتے ہیں یا جن کو بوڑھے بولتے ہیں، جن کے پاس بڑا علم ہے، ان کے پاس پتہ نہیں افلاطون والی ذہانت ہے یا حکیم لقمان والی ذہانت ہے یا ان جیسی دانائی ہے یا حکمت ہے ان کے پاس، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بنانا چاہتا ہوں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو آپ کو سننے کا یا دیکھنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ جو میرا چینل ہے یوٹیوب روزنامہ مسافر کے نام سے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور جو پیج ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، تھوڑا سا ایک تاریخی اعتبار سے۔ اچھا، بات یہ کرتے ہیں کہ میں جو سیانے یا بزرگ ہیں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان اور انڈیا دونوں کا جو سیانے بزرگ ہیں نا، جو جن کو سمجھا جاتا ہے ہم نے، جن کے جو نیچر، ایجوکیشن، تھنکنگ لیول وہ ایک ہی طرح کا ہے، کلچر تقریباً سیم ہے، بس تھوڑا ریلیجن ڈفرینٹ ہے ان کے، ان کا مطلب ان میں کچھ سکھ ریلیجن سے ہوں گے یا ہندو ریلیجن سے ہوں گے، ادھر موسٹلی مسلمز ہیں۔ 1857 میں ہندوستان پہ آفیشیلی طور پہ برٹش کا قبضہ ہو گیا، پورا ہندوستان انگریز نے سارا مطلب کہ کنٹرول میں کر لیا۔ اچھا، جب ہے مطلب کہ ہندوستان انگریز سے پہلے ہندوستان کی جو لٹریسی ریٹ تھی اس وقت 97% تھی۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے یار اس وقت تو فارسی تھی یا عربی تھی، مسلمانوں کو عربی اور فارسی سارا قانون، سارا لینگویج، بول چال موسٹلی اس وقت فارسی میں ہوتی تھی، دفتری کام، تو اس لیے مسلمانوں کو آتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی۔ اب تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، جن پہ ہمارے جن کو ہم اتھینٹک مانتے ہیں برٹش، وہ بھی اعتبار کرتے ہیں، ابن بطوطہ ہو گئے یا البیرونی ہو گئے یا اس طرح کے اور لوگ جنہوں نے ہندوستان اس تاریخ میں وزٹ کیا ہے۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان وزٹ کیا تو کہتا ہے اکیلے ایک دلی کے اندر 1100 سے زیادہ کالج تھے، اور اس نے بولا پتہ نہیں ایک اور شہر تھا ٹھٹھا، اس وقت ایک کافی مشہور تھا، اب تو کافی پرانا ہو گیا ہے، اس نے بولا کہ اس ٹھٹھا میں صرف 400 کالج تھے، اور آج ٹھٹھا میں آج بھی 400 کالج نہیں ہوں گے۔ مطلب تعلیم، سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا اتنا اس وقت رجحان تھا۔ تو یہ جس بک میں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں، اس انسان نے، یہ ہندوستان کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے، مولانا حسین احمد مدنی، ایک اچھے تاریخ دان بھی تھے، ایک بہت بڑے اتھینٹک اسکالر، عالم اور سیاست دان تھے۔ انڈیا والے لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان کے بھی بہت سے علمی جو طبقات ہیں، شخصیات ہیں، وہ جانتی ہیں۔ ابن علامہ اقبال کے ساتھ بھی ان کی مختلف مواقع پہ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے خطوط کے مطلب ذریعے۔ تو اچھا، پھر جب ہندوستان انگریز سے گیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہندوستانی انگریز نے بھی اعداد و شمار بتائے ہوں گے کہ ہندوستان کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 3% تھی۔ تو ان کے منہ پہ یہ زوردار تمانچہ ہے جو یہ بولتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں یہ کچھ دیا، وہ کچھ دیا۔ اس پہ بھی الگ سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل میں لاجک کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا۔ انگریز نے جو کچھ ہندوستان کو ڈیولپ کیا نا، وہ اپنے فائدے کے لیے کیا۔ اگر اس نے ریل گاڑی بچھائی نا، تو ہندوستان سے دولت اور اناج ٹرانسفر کرنے کے لیے ریل گاڑی بچھائی۔ اگر اس نے سڑکیں بنائیں تو اپنی فوجوں اور اپنے اس ملک کو کنٹرول کرنے، لوٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر اس نے اس میں تعلیمی محکمے یا ججوں کا سسٹم یا کوئی عدالتیں بنائی ہیں نا، وہ اس نے اپنے فیصلے اپنے حق میں منوانے کے لیے، ان ہندوستان پہ رول کرنے کے لیے، ان کو ظلم کے اندر اور پیسنے کے لیے کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈیپلی ہسٹری کا مطالعہ کریں، دھیان سے کریں نا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کچھ انگریزوں نے کالج اسکول بنائے ہیں۔ آج کل جتنے بھی آپ موسٹلی کالج دیکھ لیں جا کے، پنجاب یونیورسٹی یا جو لاہور کے، وہ کیا بولتے ہیں، مجھے اب ان کے ذہن میں نام نہیں آ رہے، کافی کالجز ہیں، کرسچین کالج ہو گئے، فارمر کرسچین کالج ہو گئے، ایک اور بھی ہے ایک لیڈی کے نام سے آئی تھنک، تو یا کانوینٹ اسکول اسائی وال کے ہو گئے، یا اس طرح کے وہ اسکول انہوں نے اگر اس قوم کو پڑھانے کے لیے بنائے ہوتے نا، تو یہ قوم لٹریٹ ہوتی، پڑھی لکھی ہوتی۔ وہ اسکول کالجز، اس میں آپ مری کا ایک مشہور کالج ہے، آپ کو اکثر پتہ ہوگا، تاریخوں میں پڑھا ہوتا کہ اس میں پہلے مری کے کالج میں صرف انگریز بچے پڑھتے تھے اور کوئی مقامی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ انگریز کا انصاف تھا کہ وہ اس ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور سلوک کرتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ اور سلوک کرتا تھا، وہ برابری نہیں دے سکا۔ آج ہم انگریز کا راپ الاپتے ہیں کہ انگریز بڑا انصاف پسند تھا، بڑا قانون تھا، یہ کچھ تھا، وہ کچھ تھا۔ نہریں اس نے بچھائی ہیں نا انگریز نے، تو وہ بھی اسے ہندوستان سے پیداوار لینے کے لیے، ایگریکلچر پروڈکشن لینے کے لیے، تاکہ وہ اسی پروڈکشن کو لے کے مطلب کہ برطانیہ جائیں۔ تو یہ کچھ کام ہے انگریز نے کیا۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ بتا دیا، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اتھینٹک چیزوں سے، کتابوں کے حوالوں سے بتاؤں گا کہ جو انگریز کے خود رائٹرز ہیں، انہوں نے خود بولا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جیسے انسان کے اندر سے سارا خون ایسے نکالتے ہیں نا، ایسے انگریز نے ہمارے ساتھ کیا۔ اگر نہیں اپنے سیانے یا بزرگ ہیں جو
اچھا 3% ہی یہ انگریز لٹریسی ریٹ چھوڑ کے گیا، تو ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اب یہ انگریز دور کے ہمارے اب بھی سیانے جو موسی جن کو ہم نے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے، جن کو ہم نے اپنی چیزیں یا اپنے معاملات دینی دنیاوی ہر چیز، شادی بیاہ رواج کلچر اور اپنے بڑوں بڑوں کے فیصلے امپورٹنٹ فیصلے جو فیصلے کسی اور کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں، جس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو جن کی لٹریسی ریٹ یہ اسی دور کے انگریز دور کے پیداوار ہیں، ابھی تک آج موجود ہیں ہمارے سیانے بڑے۔ تو اچھا ایک بار یاد رکھنا، اللہ معاف کریں، میں اپنے بڑے بوڑھوں کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، ان کو تذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بھی احترام پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم ہے حدیث کا، اکثر میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ تو لکھا ہوتا ہے ایک سائن بورڈ پہ کہ تمہارے پاس کسی قوم کا وفد آئے نا تو اس کے جو بڑے ہیں معزز لوگ ہیں ان کی عزت کرو، مطلب ان میں بڑے بوڑھے لوگ جو ہوتے تھے مظلوم، اور ان میں ایک بوڑھا باپ، اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کی دعا کے درمیان جو آسمان اور مطلب کہ اللہ اور ان کی دعا کے درمیان صرف آسمان حائل ہوتا ہے کہ ان کی دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، اس طرح کی میں نے حدیثیں سنی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوڑھوں کا جو بزرگ لوگ ہیں ان کا احترام بہت کرتے تھے۔ تو لیکن میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معاملات ان کے سپورٹ کر دیے جائیں، کیونکہ کچھ معاملات کا ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس طرح تو اور بھی کتنے لوگوں کے معاملات ہیں، جب جتنی تاریخ فتح کی ہے، جتنی تاریخ میں کردار ہے وہ جوان لوگوں کا ہے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے، پورے پلان ایجوکیٹڈ لوگوں نے بنائے ہیں اور تاریخ کو بدلا ہے وہ جوان لوگوں نے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس سارا کچھ بوڑھوں کے سپورٹ کر دیا ہے، وہ ان پڑھ ہے جاہل ہے، اس کو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ وہ بوڑھا ہے سیانہ ہے بس اس کے پاس سپورٹ کر دے۔ کیا آج تک کسی نے سنا ہے کہ تاریخ بدلی ہو، کسی بوڑھے نے بدلی ہو، کسی بوڑھے نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہو، کوئی کسی فوج کا سپہ سالار بوڑھا تھا؟ تو یہ خدا را کو تھوڑا سا سوچیں، جن کی لٹریسی ریٹ 3% تھی ان کا کیا حال ہوگا، وہ کتنے سیانے ہوں گے، کتنے بزرگ ہوں گے، ان کا مینٹل لیول کس حد تک ہوگا۔ آج اکثر نوٹ کرتے ہیں ہم کہ ان سے کوئی بات ڈسکس کی جائے، ان کے ساتھ بات کوئی کی جائے تو فوراً اتنا بد تہذیبی سے، اتنا جاہل طریقے سے، اتنا ضد سے، اناد سے بتاتے ہیں وہ تانوں کی پتہ ہے، تو اس سے بالکل ویلے ہیں، تانتا مطلب کہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے گا، تو اس کا مطلب کہ کوئی اسی بہت سیانے ہیں، ساری عمر بہت نانگی ہے، تو اس سے بس کتاباں پڑھیاں ہوئی ہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے گا۔ یا گیا تصوف ایک اچھا شعبہ تھا دین کا، اولیاء کرام کا ایک اچھا بہت امپورٹنٹ مطلب کہ خانقاہ جو اولیاء کرام کا سلسلہ تھا، اس پہ یہ اس طرح کے جاہل بوڑھے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ قابض ہو گئے ہیں، کچھ ملنگ بن گئے ہیں، کچھ اوپر گدیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دین کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں اس میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے پاس بہت سامنے مثال جن پہ میں نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے دین کا ایسا حلیہ بگاڑا، آپ کی سوچ ہے، ایسے ایسے انہوں نے واقعات اپنی مرضی سے تشریح کی ہوئی ہے۔ مطلب ایک اور پیر تھا، میں نے وہ اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ بولتا تھا، اس کو بولتے تھے نا نماز پڑھو، وہ ہندوستان کا تھا، وہ کہتا نہیں یار تمہیں کیا پتہ، یہ معرفت کی باتیں، ہم نماز دل میں پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہو گئی ہے بغیر وضو کے، بغیر اٹھے، بغیر بیٹھے، نہ غسل کیا، کچھ بند کیا بھی نہیں ہوگا کئی دنوں کی، اور بس ہماری نماز ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں ہیں، پھر اس طرح کی ان کی ایک کم عقلی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، کہ پتہ نہیں نماز روزے یہ مولویوں نے فرض کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں مولویوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں فضول باتوں پہ۔ تو یہی جاہل لوگ ہیں، انہی سے آگے بچے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اگر پڑھ لکھ بھی جائے نا تو ان کا اثر ان پہ رہتا ہے، اور وہ بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان کی سوچ، ان کی عقل سے آزاد نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی کی باتیں مانتے ہیں، اندھا دھند ان کی تقریر کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ساری عمر ان کے انڈر رہے ہیں، ان کی مطلب کہ پلے بڑے ہیں، ان کی تربیت میں رہے ہیں، تو ان کے اوپر نا وہ اپنی پڑھ لکھ کے بھی نا ان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کو آزاد سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو صحیح حق بات کہنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ انہی کی باتیں انہی کی طرح ضد کرتے ہیں۔ میرے خاندان میں بہت لوگ ہیں، اور بھی وہ خاندانوں میں جو پنجاب میں اور انڈیا میں اس طرح کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آزاد سوچ نہیں سکتے، اپنی دین کی جو یا دین کی بات کر لیں، علم کی بات کر لیں، اور حق کی بات جو صحیح بات جہاں سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ان کے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ نے ہمارے دین نے دی ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ان کے حق ہیں اس کو سوچنے کا، وہ بھی نہیں سوچ سکتے، ڈرتے ہیں۔ تو پھر ان کا اثر بچوں میں پورا اثر پڑتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ان کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں، ان کی تھوڑی سی جاہل باتیں، ہر بندہ تھوڑا سا سوچے نا، پڑھا لکھا انسان وہ کر لے گا۔ اچھا فرض کیا ان کو کچھ نا حساب رٹے ہوتے ہیں، یہ بوڑھوں کی تھوڑی سی میں مثالیں بتاتا ہوں جن کی جاہلیت جو، پہلی بات تو یہ ہے کہ
علمی بندے کی جو بحث یا بات ہوتی ہے وہ علمی بندے سے، علمی بندے کا اندازہ علمی بندہ لگا سکتا ہے۔ کبھی آج تک یہ سوچا ہے کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہو، اس کو کہو گے کہ یہ پہلوان کے ساتھ لڑے تو پتہ چلتا ہے تم کتنے علمی بندے ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کسی علمی بندے کو کہا ہو کہ جا کے سونار سے بحث کرے، سونارے سے، یا کبھی کہو کہ لوہار سے بحث کرے، کسان سے بحث کرے، یا کسان کو کہو کہ علمی بندے سے بحث کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ علمی بندے کا مقام، علمی بندے کی جو سوچ ہے، اس کا مینٹلی لیول علمی بندہ ہی چیک کر سکتا ہے، اس کا امتحان وہی لے سکتا ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں جاہل، جو ہمارے جو سیانے بوڑھے، نالائق بالکل، دین سے دور، علم نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں، مینٹل ان کا ڈیولپ نہیں، مائنڈ ان کا کوئی کسی چیز کو ان کو پتہ نہیں ہے، بس پرانے جاہل تجربے جو رٹے رٹائے باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، ان کا یہ خود انالیسس نہیں کر سکتے۔ یار یہ ہمارے بوڑھوں نے چلو یہ ٹھیک باتیں ان کو تو مان لیں، جو غلط بات ان کو رد کرتے ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بس وہ ایویں ہی دماغ میں سوچا ہاں یار وہ بڑی بہت پہنچیا ہوا تو بہت پہنچے بندے نے گل کی تھی، بڑا اس طرح تھا، فلاں تھا، یہ تھا، ایسے۔ اچھا ان کی تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں۔ اچھا پڑھا لکھا بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے نا، کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ حساب کر، ان کو حساب کچھ رٹے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ دکاندار ہے، ایک بے شک میتھ کا بندہ بھی ہو نا، پروفیسر بھی ہو، وہ دکاندار کے ساتھ جا کے بحث نہیں کر سکتا حساب، جو کیونکہ اس نے اپنے سودا کرنے کے یا دینے کے حساب کیے ہوتے ہیں، رٹے ہوتے ہیں، اس کے اس کا 30 سال کا تجربہ ہے، تو اس کو اور کیا بولتے ہیں الجبرا کا، وہ کیا بولتے ہیں دکاندار کو اسپیلنگ نہ پتہ ہو، اس کو اور جو ایکویشنز ہیں ان کا پتہ نہ ہو، تو اب وہ ایک میتھ کا پروفیسر ایک دکاندار سے اس طرح آ جائے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ ایک اس کا ایکسپیرینس ہے، رٹا ہے، اس کو اس کے علاوہ میتھ کا کوئی چیز پتہ نہیں ہے، میتھمیٹکس کی کیا تاریخ ہے، میتھ ہے کیا چیز ہے، میتھ کی ریئلٹی کیا ہے۔ اب جو پڑھا لکھا بندہ وہ کیلکولیٹ کرے گا چیزوں کو صحیح طریقے سے کرے گا۔ ہمیشہ پڑھا لکھا بندہ اپنی سوچ پہ بہت مطلب کہ کیا بولتے ہیں کہ جو نا عام اندازوں سے کم اندازہ لگاتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، ہمیشہ کیلکولیٹر پہ اعتبار کرتا ہے تاکہ میں چیز کا صحیح انالیسس کروں۔ وہ اس پہ میں خود اب مجھے زبانی حساب کرنا بھی آ جاتا ہے، میرا بھی کافی حساب اچھا بنا ہوا رٹا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی کیلکولیٹر لازمی کیلکولیٹ ضرور کرتا ہوں۔ ان کے پاس بیٹھ جائے بوڑھے، اچھا لے دیکھ تو سانوں حساب نے یاد رٹے ہوئے ہے، تم تو حساب نہیں کرنا، تو کی پڑھیا نہیں جماعتاں، تو اینیاں بی ایس سی ایم ایس سی میتھ پڑھی، سائنس پڑھی، یہ کچھ پڑھیا، انگلش پڑھی، تو نہیں چیز تو پتہ، اچھا 2-3 لفظ انگلش کے یاد کر لیے، ہاں بھائی اتنا ہے مطلب کی ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ لفظ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لفظ کے اسپیلنگ بھی نہ پتہ ہوں گے، اچھا اس مطلب کیا ہے۔ اس طرح کی جاہل باتیں، وہ ایک بندے نے کہا تھا نا، شیخ سعدی نے بلکہ کہا تھا کہ اگر آپ کی جاہل کے ساتھ بحث ہو نا تو آپ اپنی ہاتھ تسلیم کر کے خاموش ہو جاؤ، اسی میں آپ کی فتح ہے۔ اور ایک عام بندے نے کہا تھا کہ جاہل کے ساتھ بحث کریں گے نا، آپ کا لیول علمی ہے، آپ پڑھے لکھے اگر ہیں اور وہ بندہ جاہل ہے تو وہ جاہل کو تجربہ جاہلیت کا بہت زیادہ ہے، وہ اپنی جاہلیت سے آپ کو ہرا دے گا۔ آپ علمی بات کریں گے، وہ جاہلیت سے آپ کی جاہل کے لاجک دے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی موسٹلی وہ جاہل ہے، جو کہ علمی نہیں ہے، وہ اسی کو سپورٹ کریں گے، اور آپ آرام سے ہار جاؤ گے، اور آپ ایک ان پڑھ سے بھی آپ علمی بندہ بحث نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایک تھوڑے سے علمی بندوں کی آپ کو بات بتاؤں، ان کی کیا ویلیو، ہمیں علمی بندوں سے مشورہ لینا چاہیے، ان سے فیصلے کروانے چاہیے کہ ایک جو عالم ہے نا، وہ یہ قرآن پاک کی مطلب آیت کا مفہوم ہے کہ ایک جاننے والا اور ایک غیر جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مطلب ایک عالم اور ایک غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے جاننے والے۔ تو اس طرح کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ طاقت اور پاور ہوتی ہے، اس کی سوچنے کی لیول، اس کی دنیا کو انٹرنیشنل سوچنے کی پاور، اس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ علم کی ہمیشہ ویلیو ہوتی ہے، دنیا میں جتنا بھی ویلیو، جتنے بھی دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، دنیا میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں، تاریخ جو بدلی ہے وہ علمی لوگوں نے بدلی ہے۔ علم کا معیار، علم کا میدان سب سے اوپر پہ ہوتا ہے، علم کی جو ویلیو ہے، علم کی عزت سب سے اوپر ہے۔ بے شک سب فنون علوم سب کچھ ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنے تجربات ہیں، جتنے میدان ہیں، کھیل کے ہیں، گیمز کے ہیں، پاور طاقت کے، سب کچھ بے شک کئی ڈنڈے کی طاقت ہے، آرمیز کی طاقت ہے، علم ہمیشہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ علم ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ دین کی اتنی امپورٹنٹ حدیث جو کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ فرض عین ہے، جس کو چھوڑ نہیں سکتے، جس سے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح علم کا جاننا یہ ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس میں بیسک علوم چلو کم سے کم انسان کو پتہ ہو۔ ان بوڑھوں کو اچھا یہ بندہ پوچھ لینا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، ان کو پوچھ لے وضو کے فرائض کیا ہیں، ان کو پوچھ لے ایمان کیا ہے، ان کو وہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، ان کو یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی کتنے سال گزارے مکہ سے مدینہ تک، وہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی، اور مسئلے پتہ نہیں کہیں گے ہم تو بڑی تصوف کی باتیں کرتے ہیں، معرفت کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کچھ کرتے ہیں۔ ان کو حضرت ابوبکر کا دور حکومت کا ٹینیور نہیں پتہ ہوگا، حضرت عمر کے ٹینیور کا پتہ نہیں ہوگا،
تو یہ علمی لیول ہے. اچھا پھر ان کی میں تھوڑی سی اور بات بتاتا ہوں. اچھا جھوٹی باتیں ہیں. اپنی جو چھوٹی نسل بچوں کو نا ان کو ریئلٹی بتاؤ یار. جھوٹی یار ہم اتنے طاقتور تھے, ہم تو بڑے بڑے ٹریکٹر سر پہ اٹھا لیتے تھے, ہم بیل جو ہوتا تھا جتا ہوا بیل گاڑی کے ساتھ, اس کے نیچے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں موڈا لگاتے اور اس کو اوپر اٹھا دیتے تھے. اس طرح کی جاہل باتیں ہیں یار. اچھا پھر ایک اور بلیک میل کرتے ہیں, ہم پہلے لوگ بڑے نیک تھے, بڑے اچھے تھے, بڑے پرہیزگار تھے. ہاں کچھ لوگ تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ لوگ واقعی جن کی طبیعت اچھی ہوئی تھی, کچھ اچھے پرہیزگار نیک تھے. لیکن موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے نا, یقین مانو آج کی نسل پھر بھی کچھ برا کام کرنے سے, چوری ڈکیتی, کیونکہ آج کا میڈیا اور آج کا دور بہت تیز ہے, لوگ بہت تیز ہیں. آج کے بعد چھپی چھپائی نہیں رہتی, میڈیا تیز ہے, سوشل میڈیا تیز ہے, لوگ بہت اپڈیٹ ہو چکے ہیں. آج کے لوگ, آج کے بچے, آج کے ینگ جنریشن ڈرتی ہے. مطلب لازمی نہیں کہتا کہ ایک بیڈ مطلب کام کرنے سے, مطلب کہ چوری کرنے سے, یا کسی کو کسی ظلم کرنے سے, لڑنے سے, جھگڑنے سے, اور یا اس طرح کے گندے فحش کام کرنے سے, زنا کے کام کرنے سے. اب ان بوڑھوں کی جو ہسٹری ہے نا, ان کے کسی اچھے دوست سے بیٹھ کر آپ سنیں. یہ جو ہمیں درس دیتے ہیں نا, ہم بہت اچھے تھے, بڑے پاک باز صاف تھے, ان کے ہم سے زیادہ کیسز ہیں ایک ایک بندے کے. ان کی جو گندگیاں ہیں نا, اللہ معاف کرے, مجھے سن کے خوف آ جاتا تھا. ان کے جھوٹ, ان کے جو دھوکے ایک دوسرے کو دیے ہوئے ہیں, ان کے ایک دوسرے کے ساتھ شریکہ بازی, ان کی لڑائیاں آپس میں. بلکہ کچھ سیانے تو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ تھوڑی سی بات ہوتی تھی ہم لڑتے تھے, ڈانگ سوٹا کرتے تھے, ایک دوسرے کو مارنے پہ کرتے تھے. اور ہمیں درس کہ اگر اتنے یہ لائق, اتنے ذہین, اتنے سمجھدار ہوتے تو کیا یہ مطلب کہ پڑھ لکھنا چاہتے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, اگر علم اتنا عام خزانہ ہوتا تو ہر بندہ پڑھے لکھا نہ ہوتا. علم اللہ کی دین ہے, علم اللہ کا نور ہے, یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا, اور یہ نہ ہر بندہ کو چرا سکتا ہے. ان سے جتنوں کو پوچھ لیں, 2-3 سے آگے پڑھا نہیں ہے. لیکن اسی ہندوستان میں نے ایسے لوگوں کو بھی ہسٹری پڑھی ہے, وہ اسی گاؤں میں رہے ہیں, اسی جگہوں میں رہے ہیں, جنہوں نے میٹرک کی ہیں, اس دور میں گریجویشن کی ہے, انہوں نے ایون امتحانات پاس کیے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ماحول ہی نہیں ملا. اور ان کی یہ بات جھوٹ پتہ کب ثابت ہوئی ہے؟ آج جب ان سے کہا جاتا نا کہ اپنے بچے کو پڑھاؤ, یہ کرو, ان کی تربیت کرو, تو ان کی وہی سوچ ہے. نہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی شوق نہیں تھا, کیونکہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے, اپنے بچوں کو کبھی اچھی ان کی تربیت نہیں کرتے, ان کو کسی اچھی بات کا اگر سکھانے کا حکم دیں تو اس پہ آگے لڑتے ہیں. تو یہ مطلب کہ آج بھی نظر آتا ہے. اگر چلو فرض کیا اس وقت ماحول نہیں تھا, آج تک تو ماحول تھا نا. آج کن کے بچے, آج ہمارے گاؤں کی, چلو فرض کیا جب ہندوستان بنا تھا, پاکستان بنا تھا, تو ہندوستان بٹا تھا, تو یہ جو ہندوستان بوڑھے آئے تھے تو 2 یا 3% لوگ تھے. آج ہمارے گاؤں کی جو یہ 2022 چل رہا ہے, 1947 سے 22 تک, آج ہمارے گاؤں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 10-20% سے زیادہ نہیں ہے آج بھی. تو یہ حالات ہیں. اور پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 54% ہے. ان میں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں جیسے جن کو نام لکھنا آتا ہے, وہ لوگ شامل کیے گئے ہیں. یہ لٹریسی ریٹ ہے. اور ہندوستان کی لٹریسی ریٹ دیکھیں, جنہوں نے ٹیکنالوجی کو, علم کو عزت دی, اپنی قوم کے نوجوانوں کو آگے لے کے آئے, انصاف عدل کا کام کیا, تو یقین مانو آج ان کی لٹریسی ریٹ, یہ 2012-13 کی رپورٹ ہے, 92% میں نے سنی تھی ان کی ہندوستان کی. آج اس سے بھی زیادہ ہوگی. آج کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ انٹرنیشنل کمپنیز کے بڑے بڑے CEO بن رہے ہیں؟ اسی وجہ سے بن رہے ہیں. انہوں نے اپنے بڑے جو جاہل بوڑھے ہیں نا, ان کی باتوں کو رد کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بوڑھوں کو, عقل مند بوڑھے لوگ جو عقل مند ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو اچھے دیندار پرہیزگار, ان کی بات مانو, ان میں خیر ہے. لیکن جو جاہل ہیں, جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, ان کے اپنے اوپر نہ سوار کرو, ان کو اپنے اوپر, اپنے معاشرے کو مت تباہ کرو. اچھا ایک اور بات ہے, فضول کی شریکہ بازی. سگے رشتہ دار ایک کاسٹ کے ہو کے, وہ یار ہمارا شریک ہے, وہ ہم سے جیلس ہیں, وہ ہم سے, اس نے فلاں ہمارے ساتھ کیا. یار وہ پرانی لڑائیاں ہوئی تھیں, آج اپنی بچوں کو کیوں وہ اس طرح کی لڑائیاں ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ؟ ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس طرح نفرت بڑھے گی. یار ایک ہم مسلمان ہیں پوری دنیا میں, پہلی بات تو سب سے بڑے ہم انسان ہیں. دنیا تو ساری جو دنیا آپس میں انسانیت کے نام پہ اکٹھی ہو رہی ہے, اور ہم مسلمان ہو گئے جس میں اسلام سے زیادہ درس دیتا ہے انسانیت کا. پھر ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, سب کچھ ایک ہے, ہمارے عقائد ایک ہیں, مطلب کہ ایک ہی مذہب سے بلونگ کرتے ہیں, ایک ہماری کاسٹ ہے. ایک ہی کاسٹ کے اندر اتنی شریکہ بازیاں, اتنی جیلسی, لڑائی, وہ ہمارے شریک ہیں, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, اس سے نہیں بولنا, اس کے پاس جانا, اس کی شادی پہ نہیں جانا. ایویں جیلسی, فضول کی جیلسی, مطلب کہ بچوں کو منتقل کرتے رہنا, ان سے ہمارا ساتھ یہ ہوا تھا, ان کے ساتھ یہ تھا, اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے, اس کے پاس جانا نہیں ہے. عجیب سوچیں. اچھا پھر ایک اور بات کروں, اچھا اس سے اگلی نسل ان بوڑھوں کی جو پیدا ہوئی ہے,
جو آج کل 50-60 سال کی ہے، اب میں ان کو بھی نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، ان کے کریکٹر ان سے بھی بیڈ ہے، نہ علمی لیول سے نہ اور کئی اخلاقی لیول سے۔ ان میں اب میں صرف بات کروں گا پڑھے لکھوں کی، جو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے گریجویشن اور ماسٹر کی ہیں، ان کی سوچ بھی ہو بہو کاپی اپنے بڑے بوڑھوں کی ہیں جن کے پاس ماسٹر گریجویشن کی ڈگری ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ایون صحیح اپنی حق کی بات یا علم کی بات منوا سکتے ہیں، بس ڈرتے ہیں بڑے بوڑھوں سے۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ ان غلط فیصلوں سے بچوں، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارا جو علم، پڑھے لکھے لوگ بھی آج کل دنیا کس سوشل میڈیا کس علمی میدان میں آگے بھاگ رہی ہے، ہمارے بچے اس چیز سے اپڈیٹ ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا آزادی دیں، ان کے اختیارات کچھ نہ کچھ دیں۔ اچھا، ان کے ایک اور بات ہے، اکثر ایک حوالہ دیتے ہیں، دیکھو جی والدین کے بڑے حقوق ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ پاک نے قرآن میں اپنے بعد جو سب سے زیادہ مطلب کہ جو حکم جس کا دیا ہے نا، وہ والدین کی پیروی، والدین کی کیا بولتے ہیں، اپنے بعد اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اور اس کے بعد والدین کی پیروی کا۔ اور یہاں تک اللہ نے بولا ہے کہ اللہ پاک اس شخص سے ناراض ہوگا جس نے میرے والد کو ناراض کیا، اپنے والدین کو ناراض کیا۔ یہ بڑا حوالہ دیتے ہیں، اس سے کسی انسان کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرمان ہیں۔ ایک بار ایک شخص آیا تو اس نے بوڑھے شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جو میرا بیٹا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مجھے کچھ چیز نہیں دیتا، مجھے کہتا کہ یہ میرا مال ہے، یہ گھر میرا ہے، یا میں نے اپنی محنت سے تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کے والد کو کہا کہ اس کے والد کو ہاتھ پکڑ کے اس کے بیٹے کے اس کے بیٹے کو اس کے والد کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کی کہ چیز ہے۔ اتنا والد کا اور اتنے ان کا مقام ہے۔ مانتا ہوں اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ چیز نہیں پڑھی کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں اولاد کے لیے تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کی دینی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کیا علم دینا چاہیے، اولاد کے ساتھ اخلاقیات کیسے بولنی چاہیے، ان کی آخرت کی زندگی، ان کی دنیا کی زندگی، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی ٹینشنز پرابلمز کیا ہیں، ڈپریشنز کیا ہیں ان کے بارے میں کبھی انہوں نے پوچھا آج تک؟ بس وہ واقعہ جس طرح ایک فرض کیا کہ ہسبینڈ میاں بیوی کا واقعہ ہے، تو اس میں جو ہسبینڈ اکثر اپنے ہسبینڈ کے واقعات بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، میرے کیا فرائض ہیں بیوی کے لیے، وہ نہیں بتائے گا۔ بس ہر بندے نے اس طرح ایک اور جو کاروبار کرتا ہے، یقین مانو میں نے الحمدللہ کافی دینی کتب کا مطالعہ کیا ہے جنرلی طور پہ، تو ایک بار میں حیران ہو گیا، ایک تو تاجر ہے، اس کو اتنے دین کی باتیں پتہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو جھوٹ کے بارے میں، عشر کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جتنے حدیث کے یا قرآن کے یا کیا بولتے ہیں دین کے معاملات اس کو سب پتہ تھا، اتنے رٹے ہوئے تھے، اور نماز ایک نہیں پڑھتا تھا۔ اس طرح ہر بندے نے اپنے دین کو ایک ہتھیار بنایا ہوا اپنی اپنا چلانے کے لیے۔ خدارہ دین کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کریں، دین کا اگر عمل کرنا ہے تو پورا کریں اور ایک انصاف کی بات کریں۔ اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی بہت حقوق ہیں، اس طرح بیوی کے بہت حقوق ہیں، ہسبینڈ کے بہت حقوق ہیں، اس طرح اور معاشرے کے ارد گرد کے رشتہ داروں کے، اور اس طرح ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں۔ پھر پورے کے پورے آج کل علماء کرام جو ہے نا، وہ ایک مخصوص انداز میں بولتے ہیں، پوری تعلیم تو وہ بھی نہیں دیتے، مطلب کہ ہر معاملے کو ڈسکس کریں کہ کیا کیا حقوق، کیا کیا ہمارے فرائض ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اچھا، جو آپ کو ایک امپورٹنٹ واقعہ ڈسکس کرنا کہ کر رہا تھا میں، شادی کا یا لڑکوں کا جو فیصلہ ہے، آج کل ہم اکثر اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یا جو بڑے فیصلہ کریں گے، چلو کہیں آپ کا جو بیٹا یا بیٹی پری میچور ہے یا اتنا اس کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے، آپ علم میں زیادہ آگے ہیں، سمجھدار ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بن سکتے ہیں، اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، اچھا اس کا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ سنا ہے میں نے ایک عالم سے ڈسکس کیا تھا، اب میرے سے غلطی ہو تو یہ کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صرف فقہ حنفی کا ہے، اور یہ اس طرح کا جو اوپر بنایا جاتا ہے نا، حاکم اس طرح بنایا جاتا ہے کہ باپ یا کوئی چچا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے لڑکی کا، کہ جہاں وہ فیصلہ کرے گا لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ وہ ہوگا، نکاح وہی کہ قابل قبول ہوگا۔ تو لیکن ایک عالم نے بتایا تھا کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ نکاح کے صرف 2 فرائض ہیں، ایک ہوتا ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب و قبول ہو، اور باقی انہوں نے بولا کہ ایک واجب ہے حق مہر دینا، اور باقی سنت ہے، یہ نکاح ہے۔ آج کل یہ ہم نے کیا کیا یار، ہمارے بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے یار، ہر معاملہ بڑے کیوں، زندگی کیا بڑوں نے گزارنی ہے، شادی کیا زندگی وہ لائف گزارنی ہے وہ بڑوں نے گزارنی ہے، لڑکی نے زندگی گزارنی ہے، لڑکے نے زندگی گزارنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا خواہش ہے، اس کی کیا وش ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے، کیا اس کی زندگی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔
کیا اس کی مطلب کیا بولتے ہیں کہ خواہشات نہیں ہیں کہ مجھے کیسا انسان چاہیے؟ میں بھی وہ ان بڑوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں دنیا کو، میں بھی وہ ان بڑوں سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی مثال دوں کہ ہمارے اسلام نے ایسا ضروری نہیں کیا ہوا کہ ہر نکاح یا ہر فیصلہ وہ لڑکی لڑکے کا وہ بڑے ہی فیصلہ کریں گے، جہاں وہ کریں وہی ہوگا۔ اسلام نے تو جو ہمارے وہ آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ مولانا تاج میر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اب میری اگر غلطی ہو تو علماء کرام ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے سنا، جتنا میں نے علوم میں یا دینی کتاب کا مطالعہ کیا ان میں تو یعنی یہی پڑھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جاننے والا، بہتر سمجھنے والا، بہتر علمی اور اتنا عظیم امام الانبیاء کون بہتر فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت علی کو ہاں نہیں کی باہر دروازے پہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی ڈر گئے اور کہا کہ اچھا بتاتا ہوں، مطلب کہ تو وہ مولانا تاج میر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، جا کے بیٹی کو بتایا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جو مطلب کہ فیصلہ کیا یا جو ان کی رضامندی تھی حضرت علی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے آ کے مطلب کہ رشتے کو اوکے کر دیا، تو اپنی بیٹی سے پوچھتے تھے اس طرح۔ تو آج کل کیا ہے، مطلب کہ بڑوں کی مرضی سے لڑکیاں گھروں میں جوان تباہ ہو رہی ہیں۔ ایک لڑکی کی جو میڈیکلی طور پہ نا لڑکی 15 سال کی جوان ہو جاتی ہے، 16 سال کی، اس کا آپ شادی کر سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لڑکی کی پڑھائی بیچ میں آتی ہے، 20 21 22 سال کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں، لیکن آج کل لڑکیوں کی شادیاں 26 27 سال پہ ہو رہی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی میڈیکلی 15 16 سال پہ جوان ہو جاتے ہیں، جو لڑکے کی شادی میکسیمم 25 سال پہ کریں، زیادہ دور نہ کریں۔ تو لیکن لڑکے آج 30 32 کو کراس کر رہے ہیں کہ یہ جی بڑوں کے فیصلے ہیں، جب وہ کریں گے جو وہ مانیں گے، اور جانور کی شادی کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ آپ کو مزے کا بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی وہ 25 سال پہ ہوئی، اور حضرت علی کی جو شادی ہوئی تھی اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال تھی، حضرت فاطمہ کی آئی تھنک 17 سال تھی یا 16 سال تھی، اس طرح سننے میں آئے۔ تو یہ ان لوگوں نے کارنامے کیے، وہ اس دور کے سیانے، اس دور کے عقل مند اور دیندار اور سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اتنا کیوں زنا پھیلا ہوا، گندگی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ یہ انہی بڑے بوڑھوں کی میں نے پرانی ہسٹریاں پڑھی ہیں، ان کے دور میں اس سے بھی زیادہ تھا، اور آج ان کے غلط فیصلوں سے اس معاشرے میں اتنا زنا، اتنی گندگی، اتنا مطلب ان کو تو پہلی بار پتہ ہی نہیں ہماری جو نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، ان کی تو سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ میں کہتا یہ 10 سال پڑھائی بھی کریں تب بھی پہنچ نہیں سکتے ہماری نوجوان نسل کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یا جو کیا بولتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وار ہے جو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ ان کے نکاح لیٹ کریں گی تو ہماری نوجوان نسل تباہ ہوگی، خراب ہوگی۔ تو ہماری نوجوان نسل پڑھ لکھ کے بھی جاہل بن رہی ہے، بدتمیز بن رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ان پہ پریشر کیا۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو فیصلہ کرنا ہم نہیں کرنا ہے، ہماری مرضی چلے گی، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بزنس کرنا ہم نے کرنا ہے، ہمارا پیسہ۔ یار آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ کی بات بتاؤں، آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی۔ محمود غزنوی کے بارے میں میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، 15 سال کی عمر میں اس کو پتہ نہیں کون سا صوبہ تھا، آئی تھنک خراسان تھا یا شاید کوئی اور صوبہ تھا، اس کے والد نے اس کو اس کا گورنر بنا دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ یہ کمانڈر بنائے گئے تھے، ایم بنا گئے تھے کہ یار یہ تو بچے ہیں، یہ باہر کیا جاننا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت، ان کی فوج ان کے حوالے کی جائے، یہ تو غلطی کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، یہ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں، اب مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ ان کو جنگ میں بھیجا۔ لازمی نہیں کہ ہر بچہ، مطلب کہ جسے ان بوڑھوں کی سوچ ہے کہ ہر بچہ پاگل ہوتا ہے، ہر بچہ جاہل ہوتا ہے، ہر بچے کو پتہ ہی پیسوں کا معاملہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ ان بوڑھے جو جاہل ہیں، ان کے پیسے کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں، ان کی اولاد کی جو عمریں ضائع ہو رہی ہیں، وہ اکثر بولتے ہیں یار ہم نے اگر ابھی کام نہیں کرنا تو کب کریں گے؟ جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، جب ہماری زندگی، ہماری کیا زندگی نہیں ہے، ہم کب مینیج کریں گے، ہم کب اپنی زندگی سکون کی گزاریں گے؟ کہتا ایک بندہ ہے، اس کی 65 ایکڑ زمین ہے، اس کا والد جو 80 سال کا ہے وہ ابھی تک اس کو 1 روپیہ نہیں دے رہا، کہتا مجھے ہر چیز اپنے والد سے مانگ کے لینی پڑتی ہے، اور کہتا ہے میری کہتا ہے میں سائیکو ہو گیا ہوں، اور وہ بندہ اس وقت دل کا مریض ہے۔ ایک اور بندہ ہے، ان کی بڑی اچھی کہ بہت بڑا بزنس ہے کپڑے کا، اور وہ کہتا کہ میں پورا دن صبح شام دکان پہ بیٹھتا ہوں، اور میں اپنے والد کے کیا بولتا ہوں کہ وہ شادی شدہ ہے، کہتا اپنے والد سے مجھے پیسے بڑی مشکل سے مانگ کے ملتے ہیں، کہتا اپنی بیوی کو اگر میں چاہوں نا کہ چھوٹا سا 50 روپے کی چیز الگ سے کھلا دوں تو کہتا میری پوری کلاس ہوتی ہے اچھی طرح، کہ کیوں لے کے آئیں، کہتا اچھی لڑائی ہوتی، بحث ہوتی۔ بھائی کہ
نوجوان نسل پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، دنیا کو سمجھتی ہے، ایک بار غلطی کرے گی، 2 بار دھوکہ کرے گی، 3 بار دھوکہ کرے گی، ان کو پیسے حوالے کریں، ان کو تھوڑا سا دے کے دیں. پڑھے لکھے میچور لوگ، بزنس مین لوگ ان کو اپنے بچوں کو پیسے حوالے کرتے ہیں اور ان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں. ایک بار غلطی کی، 2 بار غلطی کر، 3 بار نہیں غلطی کرتے ہیں. ایک نہ ایک دن انسان وہ بندہ میچور ہو جاتا ہے، وہ پورا اس بزنس کی سائنس کو یا اپنے معاملات کو، سائنس کو یا اپنے ذمہ داری کے کام کو سمجھ جاتا ہے. کیا ان سے کیا غلطیاں نہیں ہوئیں؟ ان کو تو جب دیا گیا 30-40 سال کی عمر میں ان کے بڑوں نے، وہ بھی پاگل تھے جس طرح کے بڑے تھے جو جاہل تھے، انہوں نے حوالے کیا. کیا ان سے غلطیاں، ان کو کتنے نقصان ہوئے ہیں؟ میرے گاؤں میں کتنی مثالیں مجھے، جن کو بڑے بوڑھوں کی غلطیاں، جو یہ جو سیانے بنے پھرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتے، 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کے نقصان کیے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ایک چھوٹا عام اس کے جوان انسان یا چلاک نوجوان کو کیا غلطی کہ ان کو دھوکہ کر کے چلا گیا ہے. تو اگر ان سے بھی غلطی ہوتی تو بچوں سے بھی غلطیاں ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو 20 سال کا، 25 سال کا یا 30 سال کا بچہ نہیں ہوتا. آج کل 14 سال کے بچے کو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے انٹرنیشنل ایشوز کیا ہیں، دنیا کی پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی کیا ہے، علم کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اور میرے لیے کیا ہے فیوچر، اور میں کس چیز میں کامیاب ہوں گا، مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے پریکٹس. ہاں الگ بات ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایکسپیرینس میکسیمم 3-4 مہینے میں، زیادہ 6 مہینے میں وہ انسان کو ہر چیز کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. ہر انسان 6 مہینے میں ہر چیز کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. اب میرے گاؤں میں ایک لڑکا ہے، وہ اتنا میچور ہے، کراچی میں بھی کام کیا اس نے، اچھی بلی سیلری لے رہا تھا، اور آج وہ گھر آ گیا، وہ اپنی والدہ یا والد سے 100 روپے مانگتا ہے اور شادی شدہ ہے، اور ہر چیز پہ قبضہ اس کے والدین نے. اور اس طرح ایک اور لڑکا ہے، وہ UMD سے پڑھا ہوا ہے، لاہور یونیورسٹی سے، وہ بھی اپنے والدین سے چیز مطلب کہ مانگ کے لیتا ہے، اور مطلب کہ وہ بھی بڑی مشکل سے، اور وہ شرماتا ہے کہ میں مانگوں، ڈرتا ہے، اور اس کی بےزتی ہوتی ہے مطلب کہ اس طرح کے معاملات میں، اور والدین کو تانے مارتے ہیں، یہ کیا چیز کرنی ہے یار. وہ اتنا جوان ہو گیا، 30-32 سال کا نوجوان ہو گیا، کیا اس کو سمجھ عقل نہیں ہے؟ وہ کیا کہاں پیسے تباہ کرے گا؟ یا وہ یونیورسٹی پڑھا تھا، وہ تباہ ہو گیا تھا. میں MPhil میں نے کیا ہے باہر فیصل آباد میں، 8 سال گزارے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی سے 8 سال میں نے پڑھا ہوں. میرے ساتھ ایک اور دوست ہے، اس نے بھی 5-6 سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں، وہ بھی MPhil ہے. یہ میری سب لڑکوں کی، یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی، یہ سب کی سٹوری ہے کہ والدین اعتبار ہی نہیں کرتے. یار کب اعتبار کرنا ہے؟ جب 40 سال کے اوپر ہو جائیں، جب زندگی کرنے کمانے کی یا سمجھنے بوجھنے کی اپنی جو ذہانت ہے یا اپنی قابلیت ہے اس کو لڑانے کی ختم ہو جائے، پھر کریں گے جا کے. پھر تو انسان کا وہ دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو، وہ کہتا ہے یار بس اب تو میری عمر گزر گئی ہے. یہی عمر ہوتی ہے کہ ان بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، اچھے کام میں آگے نکل سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو کر سکتے ہیں. اچھا کچھ نوجوانوں کی ایسی جنہوں نے اپنے والدین کو زبردستی منا کے، جس طرح بھی منایا، اپنا کام سٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ ان کے کاروبار اب لاکھوں میں ہیں. اب وہی والدین خوش ہو رہے ہیں، ہاں یار بڑا اچھا کام کیا ہے. پہلے سپورٹ نہیں کریں گے ہر بات میں. ان کے اندر نا کنزرویٹو مائنڈ ہے، جس کو کہتے ہیں قدامت پسند سوچ ہے. نہیں یہ نہیں کوئی ہوگا، اس سے پیسے تباہ ہو جائیں گے، اس سے یہ کچھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. یار ہر وقت نقصان کی سوچیں گے تو پیسہ یہ قبر میں لے کے جانا آپ نے. ہر وقت نقصان کا سوچیں گے. نقصان ہوگے تو انسان میچور ہوتا ہے، نقصان ہوگے تو انسان بڑا بنتا ہے، نقصان سے ہی کاروبار بنتے ہیں، نقصان سے ہی انسان آگے نکلتا ہے. دنیا میں کیا نقصان نہیں ہوئے؟ کتنے بڑے بڑی حکومتیں، کتنے بڑے بڑے معاملہ، کتنی دنیا میں بڑے بڑے رولے بنے ہیں، کتنے بڑے بڑے پنگے بنے، کتنے نقصان ہوئے. کیا دنیا ان پنگوں، ان رولوں سے آگے نکل کے انقلاب نہیں آئے؟ کیا جتنے بڑے بڑے دنیا میں تباہیاں ہوئی ہیں، کہ انہوں نے اپنی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا، ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ عجیب سوچ ہے یار ان بڑے بوڑھوں کے. ان کو پہلی بات پتہ کیا بتاؤں میں، ہر سیانے یا میں بریف کرتا ہوں، ہر سیانے یا ہر بڑے بوڑھے یا ہر کیا بولتا ہوں کہ بڑے کی نا بے عزت نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جن کی صرف عمر ہی بڑی ہے، ان کو ہر معاملہ نہ دیں، ان کی عزت کریں، دل سے احترام کریں. یہ ثواب کا کام ہے، ہمارے دین نے ان کی عزت کا حکم دیا ہے. لیکن ہر معاملہ ان کے سپرد کرنا یہ جاہلیت ہے. اگر ان بڑے بوڑھوں کی بات مانیں گے نا تو آپ دین سے بھی نکل جائیں گے. یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کہتی تھی نا کہ ہمارے بڑے بوڑھے تو یہ کرتے آ رہے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مکہ کی قوم تھی، جو پہلے مطلب زمانہ جاہلیت میں یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بوڑھے تو بتوں کو پوجتے آ رہے ہیں، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، تم کیسے سچی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری بات کیسے سچی ہو سکتی، تم تو ایک جوان لڑکے ہو، تم ایک جوان انسان ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، ہمارے بڑے سیانے تو یہ کر رہے ہیں. تو بھائی ہر معاملات میں بڑے بوڑھوں کی بات ٹھیک نہیں ہوتی. آج کل کے میں نے جو انالیسس کیا، اکثر معاملات میں یہ بڑے بوڑھے جاہل ہیں اور غلط ہیں. کچھ معاملات ان کے ٹھیک ہیں، تجربہ کہہ سکتے ہیں، اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کوئی وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو نیسلے یا کوئی
وہ کیا بولتے ہیں کہ مجھے بڑی بڑی کمپنیز کے ذہن میں نام نہیں یاد آ رہے کہ ان میں کام نہیں کیا انہوں نے، کہ انہوں نے برج خلیفہ مطلب نہیں بنائے انہوں نے، یا ان میں سے ایز اے سول انجینئر یا چیف ایگزیکٹو نہیں رہے، یا انہوں نے کوئی مطلب کہ ایگرو فوڈ یا انہوں نے کوئی فوجی فرٹیلائزر یا اسٹیل مل میں کام نہیں کیا، ادھر ہی گاؤں میں کھیتوں میں 2-2 ایکڑ کی زمین پہ یہ کھیتیاں کرتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں. آج بھی ان کے اخلاقی لیول سے بات کریں نا، تھوڑی سی بات پہ لڑتے ہیں. کوئی بات پوچھے نا تو بحث کر کے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اپنے بچوں کو کوئی بات بولنے نہیں دیتے. ان کے اندر کوئی تھوڑی سی نئی بات، اچھی بات بھی آ جائے نا، اس کو بھی بولنے نہیں دیتے. اللہ ہدایت دے ان بندوں کو. تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی، میرا دل کرتا تھا ان کی نا انالیسس کیا جائے، اور اللہ معاف کرے، میرا کسی بات کا کوئی ڈگریڈ کرنا مقصد نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا ہمیں اسلام نے حق دیا ان کی اتنی عزت کریں. جتنا ہمیں اسلام نے حق دیا کہ ہم اپنی بات مانیں، ہمارے اپنے حقوق ہیں ان کو بھی منوائیں. تو خدا را آج میں نے اکثر نوجوان، اکثر معاشرے ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں بڑے بوڑھوں کی بات مانتے ہوئے پورا کا پورا معاشرہ دین سے بھی دور ہو گیا ہے. یہ بڑے بوڑھے، یہ ہم نے جو پیر پکڑا ہوا ہے جی، وہ بڑے بوڑھوں نے پیر پکڑا ہوا تو ہم نے بھی بچے اندھا دھند اس کی پیر کی تقلید کرتے ہیں. وہ پیر تو جاہل بھی ہو سکتا ہے، لازمی تو نہیں ہے اس کی پیر کی جو پہلی نسل ہے وہ ٹھیک ہوگی، اگلی نسل بھی لازمی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی. ہو نہیں سکتا، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. جیسے بڑے بوڑھوں نے فیصلہ کیا اس کو پیر پکڑو، وہ اگلی نسل بھی پڑھی لکھی ہونے کے بعد جو فیصلہ نہیں کر سکتی. تو خدا را کچھ تھوڑا سا سوچیں اپنے مائنڈ کو. علم کا مقصد پتہ کیا ہے؟ علم کا لفظی مطلب تو کہتے ہیں نا جاننا، چیز کے بارے میں علم رکھنا. لیکن آج کل کے دور میں پڑھے لکھے یا گریجویٹ یا ماسٹر بندے کا مطلب میں بتاؤں نا کیا، کہ آپ کا مائنڈ اتنا ڈیولپ کر جائے کہ آپ صحیح کو صحیح کہہ سکیں اور صحیح کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، اور غلط کو غلط جان سکیں کہ یہ غلط ہے، اور غلط کو اس کے بارے میں بول سکیں، لوگوں کو قائل کر سکیں، لاجک دے سکیں، لاجک کو سمجھ سکیں. یہ علم ہوتا ہے انسان کا. آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہو جائے، آپ کی سوچنے کا لیول ان پڑھ سے، پڑھے لکھے کا ان پڑھ سے ڈفرینٹ ہو. اچھا آج کل ایک اور چلا ہوا ہے، یار تم نے تو ڈگریاں فضول ضائع کی ہیں، تم نے کیا پڑھا ہے؟ 2-3 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، 2-3 چیزیں. یار تمہیں یہ چیز بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ چیز بتاؤ یہ کیا چیز ہے. ایسے جاہل ہیں یار. ایک پڑھے لکھے کا بندے کا ٹیسٹ ایک بڑا بندہ کر سکتا ہے. میں اکثر دیکھا ہے ادھر نوجوان چھوٹے بچوں کو جنہوں نے کوئی ڈگریاں کی ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں یا 9th کلاس پڑھ رہے ہیں، ایک ان پڑھ بندہ ان سے پوچھ رہا ہے اچھا یار یہ فلاں چیز بتا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، فلاں سوال کر کے دکھا. مطلب یہ کا سوال اس کو کیونکہ یہ کا رٹا لگ گیا، یہ کا چیز کا لفظ کا پتہ چل گیا. وہ بچہ میچور نہیں بھی ہوا، اس کو اتنا علم نہیں ہے، فیلڈ میں جائے گا ایکسپیرینس ہوگا. اور وہ ایک چیز علم کا کوئی ایک میدان تھوڑا ہے. اب مجھے اتنی چیزیں پتہ ہے. اب دیکھو میں کسی میں کیا بولتے ہیں ایگزامپل دوں، میں میتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں میتھ کے اتنے کویسچن اتنی ٹرکس جانتا ہوں یا بزنس کی جانتا ہوں جو مطلب کہ میتھ والے کے بندے کو میں پھنسا سکتا ہوں. یہ تو ٹرکس ہوتے ہیں. اب فرض کیا بزنس میں 2-3 سال سے کر رہا ہوں. ایک بے شک ٹاپر ہو ہیلے کالج کا، اکنامکس کی ہو، BCom کیا ہو، ٹاپر ہو بے شک، اور BBA اس نے بے شک UMT سے یا کہیں سے بھی لم سے کیا ہو، یقین مانو میرے سامنے وہ بزنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا میں کوئی زیادہ اس سے پڑھا لکھا ہوں؟ میں جاہل نہیں ہوں بھائی. مجھے جس چیز کا پتہ ہے، میں پلانٹس کو جانتا ہوں، بایولوجی کا علم جانتا ہوں یا فارسٹ جنگلات کا جانتا ہوں. ہاں میں اس بارے میں کسی بندے کا ٹیسٹ لے سکتا ہوں، اس بارے میں کہہ سکتا ہوں ہاں اس کو نئی چیزوں کا پتہ، بیسک چیزوں کا. لیکن اگر مجھے 2-3 چیزیں پتہ چل گئیں، میں اٹھ کے کسی کمپیوٹر سائنس والے کے بندے کا ٹیسٹ لینا شروع کر دوں، میتھ والے کا بندہ لینا شروع کر دوں، تو یا اس طرح کے کسی بزنس والے کا، یہ میری جاہلیت ہے. وہ بندہ جاہل نہیں ہے، کچھ کہوں گے اس کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو خدا را اس طرح کی یہ اس طرح کی جاہل باتیں ہمارے پیچھے پرانوں سے آ رہی ہیں. ان کو بدلیں اور اپنا خیال رکھیں. اچھا ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات ذہن میں آ گئی. ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں یہ سکھوں اور ہندوؤں کے اندر رہتے رہے ہیں. آج کل آپ اپنی انالیسس کریں اپنی رسموں کا، اپنی شادی بیاہ کا. کتنی رسمیں، کتنی بےغیرتی، کتنی رسمیں آج کل ان میں آتی گئی ہیں. ان کا انالیسس کریں یار. پھر کہتے ہیں ہم بڑے بوڑھوں کا احترام مطلب کہ کریں، ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کی فالو کریں، ان کی پیروی کریں. بھائی ایسے بوڑھوں کو جو ایسے ہندوؤں کی چیزوں کو یا سکھوں کی چیزوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں، آگے وہی لاگو کر رہے ہیں، اس پہ اڑ رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں، کہ جوتے مارنے چاہیے یار. ان کا کوئی احترام نہیں کرنا چاہیے. اب شادی کی جو ایک میں نے ایک اتھینٹک بک سے پڑھا تھا، پتہ نہیں اس نے 100 سے زیادہ رسمیں گنوائی ہیں جو شادی کی رسمیں یہ سکھوں اور ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہیں کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مسلمان ہی رہنے دیتی. ایسے عقائد انہوں نے دین اسلام میں رائج کیے ہوئے ہیں، ایسی رسمیں اور ایسی بدعتیں انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں ان بڑے بوڑھوں نے زبردستی. میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ ڈسکس کروں تو اس طرح کو فرقہ واریت کی بات بنے گی یا مجھے اتنا دین کا علم نہیں ہے. لیکن میں کسی اور دن کروں گا وہ ان باتوں کا بھی. تو خدا را یہ اپنی ان بڑے بوڑھوں کی ہر بات کو نہ مانیں، اپنی دین دنیا کو مت تباہ کریں. پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں، ایک ذمہ دار شہری بنیں اور میچور بنیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے.
دنیا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. ہمارے یہی لوگ جو کسی دور میں یہ مسلمان قوم ان سے انگریز دور آج اپنی کتابوں میں اس بات کا فخریہ انداز میں کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں سائنٹسٹ کے ہم نے علوم ان سے سیکھا، ان سے پڑھا ہے. یہی مسلمان سائنٹسٹ جا کے اسپین، اٹلی، فرانس میں جا کے پڑھاتے تھے، بڑی بڑی یونیورسٹی یونان کے اندر بنی تھی. یہ ہمارے جو پہلے بڑے تھے نا وہ اتنے علمی قابل تھے. آپ کو تھوڑی سی مثال دوں، البیرونی جو تھا نا، یہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں تھی، دور تھے اسکول کالج تھے. البیرونی کے گھر کے پاس کون سا کالج اور اسکول تھا بتاؤ نا؟ البیرونی کون سا، یہ اسی دور کا تھا. اس دور میں تو بڑی کچھ سہولیت آ گئی تھی، وہ تو 1000 سال پہلے گزرا ہے. وہ تو دور اس سے بھی زیادہ سخت اور مشکل ترین دور تھا، غریب دور تھا. اس نے پڑھا، علم حاصل کیا اور کتنی کتابیں لکھی اس دور میں. اس نے اتنی ریسرچز کی کہ اس کی ایک لیبارٹری ہندوستان کے اندر ہے، جہلم کے اندر، آپ کے اطلاع کے لیے. اتنا اس نے علوم پہ کتابیں لکھی، کلچرز کو اسٹڈی کیا اور مطالعہ کیا. الفارابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 80 زبانوں کا ماہر تھا. جابر بن حیان، کتنی ان کے واقعات پڑھیں، کتنی غربت میں انہوں نے گزارا کیا ہے. وہ پہلے بڑے بوڑھے ایسے تھے، انہوں نے پوری دنیا کو ایک علم سے نوازا تھا، اچھی باتیں کی تھیں اور ایک علم کی طاقت دی تھی. آج ہمارے بوڑھے صرف جاہلیت کے سوا کچھ نہیں دے رہے ہمیں. تو خدارہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں، اپنی قوم کو بدلیں، مائنڈ کو ڈیولپ کریں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں، اخلاق سے پیش آئیں، ان کے حوالے معاملات کر کے ان کو تجربہ جلدی ہونے دیں تاکہ وہ بعد میں دھوکے نہ کھائیں. ابھی آپ کے سامنے دھوکے کھائیں گے بچپن میں، بعد میں اچھے ایکسپیرینس بن جائیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پڑھی لکھی فیملیز جو ہوتی ہیں شہروں میں یا بزنس مین فیملیز، کتنی کامیاب ان کے بچے کتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ان کو ایک ماحول دیا ہوتا ہے. آپ اکثر تنقید کرتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے ایسے فلاں فلاں، لیکن ان کے بچے بڑے سلجھے اور اخلاقیات میں بڑے آگے ہوتے ہیں ہم سے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا. ویڈیو بہت لمبی ہوگی، یہ ٹاپک بہت ڈفرینٹ اور لمبا تھا، بڑا براڈ تھا. تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا، میں ٹرائی کروں گا کہ شارٹ کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.